جی وعلیکم السلام. وہ سوال ہے آپ کا؟ ہاں جی سوال. ہاں جی کر. پہلے تو یہ تھا کہ پہلے آپ کی ویڈیو دیکھا کرتا تھا تو اوپر نیچے کر دیتا تھا, تو بھائی ابو ہریرہ کی دعوت کی وجہ سے یہاں پہ آنا ہوا. اچھا تو سوال یہ تھا کہ آپ کو پتہ ہے ظاہر خواجہ صاحب جو ہوتے ہیں ان کا ناچنا گانا یہ تو حرام ہوتا ہے, تو آپ سے جواب چاہیے تھا کہ وہ کہتے ہیں کہ ناچنا گانا تو حرام ہے, تو جو جس گھر میں بچہ ہوتا ہے یا پھر شادی ہوتی ہے تو بدائی لینے کے لیے جاتے ہیں خواجہ سرا, تو یہ حرام ہے کہ حلال ہے, یہ پوچھنا تھا. نہیں غلط کرتے ہیں نا وہ والا, یعنی ادھر ناچ گانا نہ کرے, ویسے بدائی لینے جاتے ہیں تو وہ کلچرل چیز ہے, اس میں تو کوئی حرج نہیں ہے. تو یہ لینا جائز ہے؟ نہیں غریب نا, میرے سے جب کوئی بھیک مانگنے آئے میں تو کسی کو بھیک نہیں دیتا, اگر خواجہ صاحب کو مانگے میں اسے ضرور دیتا ہوں کیونکہ وہ اس معاشرے کا پیسہ ہوا طبقہ ہے, ٹھیک ہے نا, اس اعتبار سے درست ہے, لیکن ان کے غلط کام کے عوض نہیں. ہاں یہ چیز ہے, وہ کام غلط ہے. دیکھیں ابھی آپ دیکھیں وہ تو اس حد تک درست ہے کہ ابھی یہ بڑی عید قرباں تھی, اس کے اوپر کتنے نان مسلمز ہیں جو آپ کے گھروں کا دروازہ کھٹکھٹاتے ہیں کہ مجھے قربانی کا گوشت دے دیں, تو غریب ہے نا. تو قرآن بھی تو کہتا ہے سورہ حج میں کہ جب اللہ کے حکم سے ان جانوروں کو گراؤ تو تم پھر ان کا گوشت غریبوں کو بھی دو اور خود بھی کھاؤ, اپنے رشتہ داروں کو بھی دو, ٹھیک ہے. اب غریبوں میں اللہ تعالیٰ نے مسلم نان مسلم کی تفریق بھی نہیں کی ہے. ویسے جو ہمارے یہاں پہ دیوبند اور بریلی کے لوگ ہیں جو حنفی ہیں, ان کا موقف یہ ہے کہ غیر مسلم کو آپ قربانی کا گوشت نہیں دے سکتے, جبکہ قرآن کی روح سے اور باقی ائمہ جو اہل سنت کے وہ مانتے ہیں کہ غیر مسلم کو بھی قربانی کا گوشت دیا جا سکتا ہے. یہ اللہ کی راہ میں صدقہ کرنا ہے نا. قرآن نے تو کہا کہ آپ نے غریبوں کو کھانا کھلانا ہے, ٹھیک ہے. تو غریبوں کو جو کھانا کھلانا ہے اس میں مسلمان اور نان مسلم کی تفریق نہیں ہے. لہٰذا جو اس طرح وہاں پہ آگے کوئی شادی کے موقع پہ آ جاتے ہیں یا کسی کے گھر بچہ پیدا ہوا ہے اور وہاں وہ آگے ہیں اور وہاں ان کو لوگ کہتے ہیں کہ یہ لے, مطلب آپ. اور ایک اور سوال کہ خواجہ صاحب کا وہ اکثر لوگ ہوتے ہیں نا تنگ کرتے ہیں مسجدوں میں جانے سے نا نماز کے لیے, تو بعض کا سوال یہ ہوتا ہے کہ ہم ڈیروں پہ نماز پڑھ سکتے ہیں, یعنی کہ جہاں ان کی جگہ ہوتی ہے. اگر نماز تو ہر جگہ ہو جاتی ہے, بخاری مسلم میں حدیث ہے کہ 3 جگہ کے سوا ہر جگہ نماز ہو جاتی ہے. حمام کے اندر نہیں ہوگی, وہ ناپاکی کی جگہ ہے. قبرستان میں نہیں ہوگی کیونکہ وہ قبروں کے اوپر آپ نماز نہیں پڑھ سکتے, اور اونٹوں کے باڑے میں نہیں ہوگی. اور سنن نسائی میں حدیث ہے کہ بکریوں کے باڑے میں بھی نماز پڑھ سکتے ہو, جہاں پہ بکریاں پالی جاتی ہیں تو وہاں پہ بھی آپ نماز پڑھ سکتے ہو. اور ایک اور حدیث ہے بخاری مسلم میں کہ نبی الاسلام نے فرمایا کہ مجھے اللہ تعالیٰ نے 5 ایسی خوبیاں دی ہیں جو مجھ سے پہلے کسی پیغمبر کو نہیں دی. ان میں سے پہلی یہ کہ پوری زمین میرے لیے پاک ہو گئی ہے, میرے امتی جہاں چاہے نماز ادا کر سکتے ہیں. آپ نے یہ کنفرم نہیں کرنا کہ یہ جگہ پاک ہے یا نہیں, یہ کنفرم کرنا کوئی ضروری نہیں. ہر جگہ ہی پاک ہے جب تک کہ آپ وہاں ناپاکی دیکھ نہ لیں, وہ پاک ہے آپ کے لیے. زمین پہ جہاں مرضی نماز پڑھیں. رائیونڈ میں آپ جو نماز ہو رہی ہے تو مسجد تو نہیں ہے نا, وہ جو گراؤنڈ ہے وہ مسجد تو نہیں ہے نا, لیکن وہ پاک ہے جگہ. ہاں تو آپ جہاں مرضی نماز پڑھیں. تو اگر اس طرح کے کسی فتنے کا اندیشہ ہے تو ٹھیک ہے وہاں پہ نماز پڑھیں, اور اگر آپ لوگ ایک سے زیادہ وہاں جماعت کروا لیں تو مسجد بیت بن جائے گی. اکثر ایسے ہی ہوتا ہے. میں ایک دفعہ میک سے بھی ملنے گیا نا, تو جو سٹار ہے تو انہوں نے بھی ادھر میں سے ہی جماعت کروائی تھی, سارے شیمیل تھے پیچھے نا. ٹھیک ہے, اسی طریقے سے میں آپ کو بتاؤں, یہ جو بخاری میں آتا ہے کہ انس ابن مالک کو لوگ ملنے کے لیے گئے حضرت عمر بن عبدالعزیز کے دور میں, تو وہ حضرت عمر بن عبدالعزیز سے مل کے جب آئے تو ظاہر بنو امیہ کے دور میں نمازیں تو شروع ہو گئی تھی. اس وقت عمر بن عبدالعزیز جو ہیں وہ گورنر تھے مدینے کے. انس ابن مالک نے ان سے پوچھا کہ بھائی, ان کا جی ہم مل کے آ رہے ہیں ان کو, تو ہم نماز پڑھ کے ہیں. تو انہوں نے کہا کون سی نماز پڑھی ہے تم نے؟ تو انس ابن مالک سے انہوں نے کہا کہ ہم زور کی نماز پڑھ کے ہیں. انہوں نے کہا یہ کون سی زور ہے, اب تو عصر کا وقت شروع ہو گیا. یعنی وہ ادھر بھی آئے تو 4 بجے, یہاں تو جمعہ بھی 3 بجے پڑھا رہے ہوتے ہیں. پھر انس ابن مالک نے انہیں مسجد میں نہیں جانے دیا, انہوں نے کہا ادھر میرے ساتھ عصر کی نماز پڑھو. انہوں نے اپنے گھر میں جماعت کرائی اور ان کو نماز اپنے ساتھ پڑھائی کہ تسی پھر جا کے نماز اپنی خراب کرانی ہے, اتنی لیٹ نہیں نماز کرنی. تو جو بوڑھے اصحاب تھے نا وہ آخری وقت میں اپنے گھر میں ہی جماعت کراتے تھے. وہ چونکہ ان کے لیے جانا پرابلم ہوتی تھی تو نماز کا گھر میں اہتمام کر لیتے تھے. تو اس طریقے سے اگر اس طرح کی کیٹاسٹرافک کنڈیشن ہو جس میں جو آپ کے ساتھ آزمائشیں جڑی ہوئی ہیں تو اس میں آپ جماعت مانگ کروا سکتے ہیں, کیونکہ یہ حالت امن نہیں ہے نا. سوال پوچھنا تھا, مشکات کی جو کتاب ہے یہ ہم پڑھ سکتے ہیں خواجہ صاحب؟ جی پڑھیں. آپ پہلے قرآن کا ترجمہ پڑھیں, یہاں سے قرآن کا ترجمہ آپ کو فری مل جائے گا, وہ آپ پڑھیں. پہلے اس کو پڑھ لیں آپ تاکہ قرآن اوور آل گو تھرو کریں, اور مشکات بھی پڑھیں اس کے بعد آپ. بعض علماء نہیں پڑھنے دیتے ہمیں, تو علماء کے ساتھ آج میں نے تھوڑی کی, آپ لیٹ آئے ہیں. آج مجھے آپ صرف یہ بتائیں حسن بھائی کہ آپ کے پاس ایک نان مسلم آیا ہے
اور وہ کہتا ہے میں اسلام کو اسٹڈی کرنا چاہتا ہوں، تو آپ اسے قرآن ہی پڑھنے کے لیے دیں گے نا؟ نان مسلم کو تو آپ قرآن پڑھنے کے لیے دے رہے ہیں، مسلمان کو کہہ رہے ہیں قرآن نہ پڑھو۔ پھر اس سے اگلی بات، آج جو ہماری یہاں پہ مذہبی تنظیمیں اس چیز کا کریڈٹ لے رہی ہیں کہ جی اتنے غیر مسلم مسلمان ہو گئے، ان سے ذرا پوچھیں کہ 11 ستمبر 2001 کے ٹوئنز ٹاور کے اٹیک کے بعد امریکہ میں جو اتنے لوگ مسلمان ہوئے ہیں وہ قرآن کا ترجمہ انگریزی میں پڑھ کے ہوئے ہیں۔ کتنے لوگوں کی لائف سٹوریز ہیں کہ ہم کسی لائبریری میں گئے ہیں تو قرآن انہوں نے سائڈ پہ پھینکا ہوا تھا اور ہم نے وہاں سے اٹھا لی وہ کتاب پڑھی تو اللہ نے ہدایت دے دی۔ یار نان مسلم کو تو قرآن پڑھ کے ہدایت مل رہی ہے، اور اس لیول تک ہدایت ملتی ہے کہ اس کے بعد وہ نبی الاسلام کے اوپر اور اسلام کے اوپر کتابیں لکھتے ہیں، اور یہاں پہ مولوی کہہ رہے ہوتے ہیں اس غیر مسلم نے دیکھو کتاب لکھی ہے، تو اس غیر مسلم کے پاس کوئی ڈگری نہیں ہوتی، اس نے خود قرآن پڑھا، اللہ نے اسے ہدایت دی۔ سب سے بڑی بات جو آج میں نے کی تھی کہ صحابہ کرام اکثریت ان پڑھ تھے، انہیں لکھنا پڑھنا بھی نہیں آتا تھا، لیکن ان کی کریمنگ، یاداشت، رٹا مارنے کی عادت یہ عرب کی گھٹی میں تھی، ہزاروں شعر انہیں زبانی یاد ہوتے تھے، اس لیے قرآن کا اسلوب بھی تھوڑا اس سٹائل کا ہے، آزاد نظم والا سٹائل ہے۔ تو جب نبی علیہ السلام تلاوت کرتے تھے نا تو ان کی زبان میں تھی، ان پہ اثر کرتی تھی۔ اچھا یہ کہتے ہیں جی وہ ان کے ٹیچر تھے نبی علیہ السلام، تو آپ بھی ٹیچر کے پاس پڑھیں، بالکل پڑھیں ٹیچر کے پاس، ہم کب کہہ رہے نہ جائے، لیکن ٹیچر سے کہیں کہ یہ بتاؤ قرآن میں کیا لکھا ہوا ہے۔ یہ نہیں ہے قرآن کی ایک آیت پڑھتے ہیں خطبے میں، اس کے بعد ساری کہانیاں سناتے ہیں۔ آپ ایون فضائل اعمال دیکھ لیں، یعنی قرآن کی انہوں نے ذکر کا چیپٹر بند ہے، بہت اچھی بات ہے، قرآن کی آیات لکھی ہیں بہت اچھی لکھی ہیں، اس کے بعد حدیثیں لکھی ہیں بخاری مسلم سے، بہت اچھا ہے، اینڈ پہ پھر وہ فلاں بزرگ تھے ستو پھانکتے تھے، فلاں یہ کرتے تھے، یہاں ہمارا اختلاف شروع ہو جاتا ہے۔ اس سے پیچھے پڑھیں۔ آج بھی ایک بھائی کی پرچی آئی تھی نا کہ جی وہ فضائل اعمال پڑھ سکتے ہیں، میں نے کہا پڑھیں، پہلے اس کی اسکروٹنی کر لیں، یہ پڑھیں گے یہ آیت ہے، یہ پڑھیں گے، آگے یہ ستو نہیں پھانکیں گے۔ ایک سید صاحب 12 دن تک ایک بزرگ ساری نمازیں پڑھتے تھے، یہ نہیں پڑھیں گے، ایسا ہوتا ہی یہ کیسے ہو جاتا ہے؟ ہاں ٹھیک ہے وہ بھی پڑھیں، لیکن جو قصص الانبیاء ہے نا وہ بھی جو قرآن میں آئے ہیں نا وہ تو ٹھیک ہے، تو کتابوں میں آئے ہوئے نا حدیث کی، اس میں کچھ واقعات غلط بھی ہیں کچھ صحیح بھی ہیں۔ ہاں وہ صحیح ضعیف کا حکم لگا ہوا ہوتا ہے اس کے اوپر، ظاہر ہے کہ غلطیوں سے پاک تو صرف اللہ کی کتاب ہے نا۔ تو اس طرح کے کئی ایسے یعنی واقعات جو انبیاء کی طرف غلط منسوب ہیں وہ کتابوں میں بھی آگے ہیں، لیکن وہ ہائی لائٹ کیے ہوئے ہیں، یعنی محدثین جب ان واقعات کو لکھتے ہیں اس کے اوپر حکم لگاتے ہیں کہ یہ واقعہ اسرائیلی روایت، کیونکہ جب نبی علیہ السلام کے مبارک زمانے کے بعد جو لوگ نیو مسلم تھے نا ان میں بعض لوگ ایسے بھی تھے کہ جنہوں نے یہود و نصارہ کی جو روایات تھی نا وہی اسی طریقے سے آگے بیان کرنا شروع کر دی۔ اب وہ ہماری حدیث کی کتابوں میں اس لیے آ گئی کہ بڑے لوگ تھے، لیکن ان میں سے اکثر روایتیں جو نبی علیہ السلام نے نہیں بیان کی ہوئی، وہ کسی تابعی نے کسی تبع تابعی نے بیان کی ہوئی ہے، لیکن اس کا سورس کیا ہے؟ کوئی یہودی عالم ہو سکتا ہے، وہ صحیح بھی ہو سکتی ہے غلط بھی ہو سکتی ہے، اسی لیے قرآن میں ہے یہ قرآن نگہبان ہے اگلی کتابوں کے اوپر، قرآن بتائے گا کہ کون سا واقعہ درست ہے کون سا غلط۔ آپ اس سے اندازہ لگائیں جب نجران کے عیسائیوں سے نبی علیہ السلام کا مباہلہ ہونے لگا تو اللہ تعالیٰ نے سورہ آل عمران کی پہلی تقریباً 80 آیات نازل کی، جس میں آپ کو بتایا گیا کہ یہ کرسچینٹی کس تھاٹس کے اوپر چل رہی ہے، حضرت عیسیٰ ابن مریم کون تھے، ان کی پیدائش کیسے ہوئی، زکریا علیہ السلام کون تھے، یحییٰ علیہ السلام کون تھے۔ یہ نبی علیہ السلام پہ سورہ آل عمران نازل اس لیے ہوئی تھی کہ آپ سے عیسائی مباہلہ کرنے آ رہے ہیں تو آپ کو بھی پتا ہونا چاہیے کہ کتنا عیسائیت کا درست ہے، کرسچینٹی کا کتنا غلط ہے۔ اللہ کے نبی کو بھی سکھایا گیا ہے، تب انہوں نے بات کی ہے آگے قرآن کے ذریعے، یہ نہیں ہے کہ جو کچھ چل رہا ہے وہ آپ نے ماننا ہے۔ تو قرآن پڑھیں، قرآن ہی انبیاء کے قصص سارے کے سارے اس کے اندر موجود ہیں، اور صحیح مسلم حدیث ہے، اما عائشہ سلام اللہ علیہا سے کسی نے پوچھا کہ نبی علیہ السلام کی سیرت اور اخلاق کیسے تھے، انہوں نے کہا قرآن پڑھو، یہی نبی اسلام کی سیرت ہے۔ ٹھیک ہے نا، قرآن پڑھیں، احادیث پڑھیں، اور انشاءاللہ تعالیٰ نہیں گمراہ ہوتے ہیں۔